5G के खिलाफ अदाकारा जूही चावला की नई जद्दोजहद। भारत की मारूफ अदाकारा जूही चावला का दावा है कि 5G टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली तापकारी से इंसानों और हैवानों पर संगीन असरात मुरतब होते हैं। बॉलीवुड की अदाकारा जूही चावला ने 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर कराई है। अपनी दरखास्त के मसवदे में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मवासिलात की मुख्तलिफ कंपनियों ने 5G नेटवर्क्स की तनसीब से मुताल्लिक जिन मंसूबों का ऐलान किया है उनके इंसानों पर संगीन और नाकाबिल तलाफी असरात मुरतब होंगे और इससे ज़मीन के माहौल को भी मुस्तकिल बुनियादों पर नुकसान पहुँचने का खतरा है। भारतीय हुकूमत ने हाल ही में चंद मवासिलाती कंपनियों को मुल्क में 5G मोबाइल नेटवर्क की आजमाइश और उसके लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने की मंजूरी दी थी। ताहम अदाकारा जूही चावला ने इस पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर 5G के मुजव्वज़ा मंसूबों पर अमल होता है तो इससे इंसान, चरिंद व परिंद और दीगर हशरातुल अर्ज़ के साथ साथ मुतअद्दिद अक़साम के पौधे भी महफूज नहीं रहेंगे। मुल्क में मौजूदा 4G नेटवर्क्स हैं, इनके मुकाबले में 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी से जो तापकारी पैदा होगी वो इससे भी 10 से 100 गुना तक ज़्यादा होगी और इसी वजह से तमाम शहरी बशमूल नबातात और हैवानात इससे होने वाले नुकसान की जद में रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को 2 रुकनी बेंच के हवाले कर दिया है, जिस पर जल्द ही समाअत मुतवक्को है। अदाकारा जूही चावला काफी दिनों से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती रही हैं। भारत में माहौलियात के माहिर इस बात पर खदशात का इजहार करते रहे हैं कि 5G की टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली तापकारी बहुत मुज़िर साबित होगी। जूही चावला ने इस तनाजुर में ये केस दायर किया है। हुकूमत अवामी सतह पर इस बात की वजाहत पेश करे कि आखिर किस तरह उससे इंसानियत, नबातात व हैवानियत महफूज हैं। भारतीय हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों में 5G नेटवर्क के तजुर्बात की इजाज़त दी है। इस पर तेज़ी से काम जारी हो और अगर सब कुछ दुरुस्त रहा तो इसे जल्द ही नाफिज कर दिया जाएगा। अदाकारा जूही चावला कहती हैं कि वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं, ताहम इनके पास ये यकीन करने की काफ़ी वजूहात हैं कि ये तापकारी लोगों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह और मुज़िर है। भारत में जब 2G 4G नेटवर्क मुतारुफ किया गया था तो उस वक्त भी माहौलियात से मुताल्लिक बहुत सी तंजीमों ने सवालात उठाए थे, खास तौर पर 4G की तापकारी की वजह से। जब दिल्ली जैसे बड़े शहरों में गोरिया जैसे छोटे परिंदे खत्म होने शुरू हो गए तो उस पर काफ़ी बहस हुई थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 10,000 बच्चे कोरोना से मुतासिर, 97% बच्चों में कोरोना की शदीद अलामात। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में तकरीबन 10,000 बच्चों और 9 उम्र लड़कों में कोरोना वायरस मुस्बत पाया गया है, जिनमें तकरीबन 97% में कोरोना की शदीद अलामात पाई गई हैं। ताहम अहमदनगर की कोई टास्क फोर्स के एक रुकन ने कहा कि बच्चों और 9 उम्रों की बड़ी तादाद में मुस्बत तशखीस करने में कोई तशवीशनाक बात नहीं है। ये तादाद जिले में महीने में दर्ज कोविड-19 केसों में से तकरीबन 5.11% है, जो काबिल कबूल है। ये केसेस कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये बच्चे और 9 उम्र अफराद अपने खानदान के बड़ों से मुतासिर हुए हैं। ये घर में सैकड़ों मुश्तरका खानदान इकट्ठे रहते हैं, जहां इन्फेक्शन आसानी से फैल सकता है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र में पीर को 15,077 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं, जो 15 मार्च के बाद सबसे कम है, जिनकी कुल तादाद 57,46,892 रही है, जबकि 184 मजीद अमवात के बाद तादाद 95,344 हो गई। गुज़िश्ता मार्च को रियासत में 15,051 वाक़यात रिपोर्ट हुए। महकमे सेहत की जानिब से एक बयान में कहा गया कि
ایک دن میں 33,000 مریضوں کو اسپتالوں سے فارغ کیا گیا ہے، جن سے بازیاب ہونے والے کیسوں کی تعداد 53,95,370 ہو گئی ہے۔ اب ریاست میں 2,53,367 فعال کیس ہیں۔ محکمے نے بتایا کہ کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح 88.93% ہے، جبکہ اموات کی شرح 67.1% ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہی کیوں نہ ہوں، ایران کے خلاف حرکت میں آئیں گے، نیتن یاہو کا بیان۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے ایران کے جوہری پروگرام کو ناکام بنانا اہم ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکیں گے، چاہے اس کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات داؤ پر لگانے پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران کا جوہری طاقت بننا ہے۔ اگر ایران جوہری طاقت بن گیا تو یہودی ریاست کے قیام کی کوشش ناکام ہو جائے گی۔ ایران کے خلاف اسرائیل کی خفیہ مہم جوئی جاری رہے گی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو یا نہ ہو، ہم ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکیں گے۔ ہمیں اپنے وجود کے خطرے کو روکنا ہوگا، ہم ہی اس میں کامیاب اور غالب ہوں گے۔ ایران دوسرے ممالک سے مختلف ہے۔ ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رہنی چاہیے تاکہ اس کے جوہری پروگرام کو ناکام بنایا جا سکے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے تل ابیب کو اپنے دوستوں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں دوستوں کی ناراضگی قبول کر لینی چاہیے۔ ایران کے خطرے کا انسداد غالب رہے گا اور ہم ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ خبر نامہ جنوبی ہند من جانب عبدالغنی۔ آندھرا پردیش وقف بورڈ کی زبوں حالی اور غیر فعالیت پر توجہ درکار ہے۔ آندھرا پردیش وقف بورڈ کا نظم و نسق جو پچھلی حکومتوں کی کش پالیسیوں اور تاناشاہی طرز حکمرانی کی وجہ سے معاشی املاکی بحران کا شکار ہو چکا ہے، اس بحران کی درست حالی و بازیابی بالکل ضروری ہے۔ وقف املاک اور وقف نظم و نسق کے سدباب سے ازالے کے لیے نائب وزیر اعلیٰ جناب امجد بادشاہ کے عملی اقدامات پر عوام نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کی سرپرستی میں ہم سب توقع رکھتے ہیں کہ وقف بورڈ میں لائق اور قابل اعتماد افسران کا تقرر کا بیڑا بھی اٹھائیں گے تاکہ ابھی سے مستقبل کے لیے وقف املاک کا تحفظ ہو سکے۔ وقف املاک کو ڈیجیٹل طور پر دسترس میں رکھنا اور باقاعدگی کے ساتھ معائنے کے لیے کمیٹی کا تقرر مثبت نتائج کی راہیں ہموار کرے گا۔ مکتوب ریاض من جانب کے.این. واصف۔ کورونا وبا کی وجہ سے دنیا کے بیشتر ممالک کمزور یا خراب اقتصادی حالات کا شکار رہے ہیں۔ مملکت سعودی عرب دنیا کے ان چند ممالک میں ایک ہے جس نے کورونا لہر کا مقابلہ کامیاب حکمت عملی اور بہتر منصوبہ بندی سے کیا ہے، جس سے مملکت کو کورونا قہر سے بڑی حد تک محفوظ رکھا گیا اور ملک کے اقتصادی حالات پر بھی زیادہ اثر انداز ہونے نہیں دیا گیا۔ اس کا اندازہ حکومت کے جاری کردہ اس بیان سے ہوتا ہے کہ سعودی سینٹرل بینک ساما نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کی ترسیل زر میں اضافہ ہوا ہے۔ اپریل میں 13.28 ارب ریال اپنے ملکوں کو بھیجے گئے ہیں۔ 2020 کے دوران ماہ اپریل کے مقابلے میں 3.39 ارب ریال زیادہ بھیجے گئے۔ اپریل 2020 میں 9.7 ارب ریال بھجوائے گئے تھے۔ سالانہ کی بنیاد پر گزشتہ 12 ماہ سے تارکین کی ترسیل زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مارچ 2021 کے مقابلے میں 5.5% کمی واقع ہوئی کیونکہ مارچ کے دوران 14.05 ارب ریال بھجوائے گئے تھے۔ مارچ کے مقابلے میں اپریل میں 770 ملین ریال کم بھیجے گئے۔ سال رواں کے شروع سے اپریل کے آخر تک
50.59 ارب ریال بھیجے گئے۔ سالانہ اضافہ 16.1% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ برس اس عرصے کے دوران 43.64 ارب ریال بھیجے گئے۔ اس کے مقابلے میں 7.04 ارب ریال زیادہ بھیجے گئے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو 2020 کے دوران ترسیل زر میں 19.2% کا اضافہ ہوا، تقریباً 139.7 ارب ریال تک پہنچ گئے۔ اس سے قبل مسلسل 4 برس تک ترسیل زر میں کمی ریکارڈ کی جاتی رہی تھی۔ 2019 میں 8% کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ سالانہ کی بنیاد پر یہ سب سے بڑی کمی تھی اور 125.5 ارب ریال بھیجے گئے تھے۔ 2018 میں 3.7%، 2017 میں 6.7% اور 2016 میں 3.16% کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں عذرا نقوی صاحبہ کو سماعت فرمائیے گا۔ آداب، میں ہوں عذرا نقوی، پیش کرتی ہوں اپنی ایک غزل۔ ایک مدت کے بعد ملی احساس جگاتی تنہائی، ایک مدت کے بعد ملی احساس جگاتی تنہائی، خاموشی سے دھیرے دھیرے گھر مہکاتی تنہائی۔ آوازوں کی بھیڑ میں جب بھی مجھ کو ہراساں دیکھا ہے، آوازوں کی بھیڑ میں جب بھی مجھ کو ہراساں دیکھا ہے، ہاتھ پکڑ کر لے آئی ہے کچھ سمجھاتی تنہائی، ہاتھ پکڑ کر لے آئی ہے کچھ سمجھاتی تنہائی۔ آنکھوں سے جب نیند بھٹک کر صحرا صحرا گھومتی ہے، آنکھوں سے جب نیند بھٹک کر صحرا صحرا گھومتی ہے، میرے سراہنے رات گئے تک لوری گاتی تنہائی۔ بچپن میں جب گرم دوپہری ننگے پاؤں پھرتی تھی، بچپن میں جب گرم دوپہری ننگے پاؤں پھرتی تھی، آم کے باغوں میں ملتی تھی رس برساتی تنہائی۔ پیار کی خواب رتوں میں کیسی جاگی سوئی رہتی تھی، پیار کی خواب رتوں میں کیسی جاگی سوئی رہتی تھی، چاند ہنڈولے میں جھولی تھی جب مدھماتی تنہائی، چاند ہنڈولے میں جھولی تھی جب مدھماتی تنہائی۔ پہروں ہم نے باتیں کی ہیں، پہروں ہم نے باتیں کی ہیں، پہروں خواب سجائے ہیں، پہروں ہم نے باتیں کی ہیں، پہروں خواب سجائے ہیں۔ میں روئی تو مجھ سے چھپ کر اشک بہاتی تنہائی، میں روئی تو مجھ سے چھپ کر اشک بہاتی تنہائی۔ بہت دنوں کے بعد سنور کر اپنا چہرہ دیکھا تو، بہت دنوں کے بعد سنور کر اپنا چہرہ دیکھا تو، آئینے سے جھانک رہی تھی آنکھ چراتی تنہائی۔ ایک مدت کے بعد ملی احساس جگاتی تنہائی، خاموشی سے دھیرے دھیرے گھر مہکاتی تنہائی۔